اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں کلاس 8 سے مخاطب ہوں۔ کلاس 8 درسی کتاب اسلامیات لازمی۔ آپ بچوں یہ نکالیے، پہلے باب میں ہمارے پاس 5 صورتیں ہیں۔ آپ نے ان صورتوں کو زبانی یاد کرنا ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے پاس صورتیں ہیں 1 2 3 4 اور 5۔ یہ صورتیں آپ نے زبانی یاد کرنی ہے اور اس کے ساتھ ترجمہ ہے وہ بھی یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ عربی پھر پیپر میں عربی آتی ہے، آپ نے پھر اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ کے فرسٹ باب سے جو ہے 5 صورتیں آئیں گی پیپر میں، اور اس کا ترجمہ بھی ہوگا۔ پیپر میں صورتیں آئیں گی، آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے، اس طرح ہے۔ دوسرا باب ہمارے پاس ہے ایمانیات و عبادات، اور اس میں عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ایمانیات و عبادات 2 الگ الگ ٹاپک ہیں۔ ایمانیات انسان کے دل کے اندر جن چیزوں کا یقین ہوتا ہے وہ ایمانیات میں آتی ہے، جیسے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہے، موجود ہے، تھا، ہے، رہے گا۔ اور دوسرا ہمارا دل میں یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، ان پر ہمارا پکا ایمان ہے، یہ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آخرت کے متعلق یقین رکھنا کہ ایک دن آخرت کا دن ضرور آئے گا، دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اچھے اعمال پر جزا اور برے اعمال پر سزا ملے گی۔ اس کو ایمانیات کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہے، قرآن سچی کتاب ہے، محمد آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور آخرت کا دن ضرور آئے گا جس میں ہر ایک ذی روح نے مرنا ہوگا، پھر دوبارہ زندہ ہونا ہوگا، اور پھر اچھے اور برے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اچھا، اور پھر ہے آخرت۔ پہلا سوال، آخرت ایمان، ہمارا پکا ایمان ہے کہ آخرت کے متعلق کہ آخرت کا ایک دن ضرور آئے گا، اور یہ ایمان ہمارے دل میں راسخ ہو چکا ہے، پکا ہو چکا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ آخرت کے دن ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعد عبادات میں نماز، روزہ، حج وغیرہ آتا ہے، یہ جسمانی عبادت ہے، اور پھر مالی عبادت میں زکوٰۃ وغیرہ آتی ہے۔ تو ایمانیات اور عبادات یہ ہے۔ اب ہے عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ یہ ٹاپک ہے، اور اس میں ایکسرسائز میں مختلف کویشچنز دیے گئے ہیں۔ ہر ایک کویشچن کو میں آپ لوگوں کے سامنے دہراتی ہوں۔ پہلا سوال ہے، عقیدہ سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ عقد سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں عقد کے معنی ہے باندھنا، گرا لگانا، جس کے معنی قلبی ایمان کے ہیں۔ عقیدہ سے مراد وہ پختہ نظریہ اور یقین ہے جس کو کوئی شخص اپنے دل و دماغ میں راسخ کر کے مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہے۔ کیسے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس عقیدے کو ہم نے اپنے دل میں راسخ کر دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اپنے اس عقیدے کو بدلو، تمہارے لیے یہ سونا، یہ ہیرے جواہرات، یہ مال و دولت، یہ سب کچھ ہے، تو ہم اس کو ٹکرا دیں گے کہ نہیں، اگر ہماری جان بھی چلی جائے لیکن ہم اپنے عقیدے کو نہیں بدلیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، تا ہے،
رہے گا، محمد اس کے آخری پیغمبر ہے اور ہم ان کے دین پر ہے۔ یہ ہمارا پکا عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں مضبوطی سے تامے رکھنا، گرہ لگانا اور دل میں راسخ کرنا، یہ ہمارا پکا عقیدہ ہے۔ پھر ہمارے پاس سوال ہے عقیدہ سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ سے مراد وہ پختہ نظریہ اور یقین ہے جو کسی شخص کے دل و دماغ میں اس طرح مضبوطی کے ساتھ قائم رہے کہ یہ عارضی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، اس زندگی کے خاتمے کے بعد ایک دوسری زندگی آئے گی جس کا آغاز ہر انسان کی موت سے ہو جاتا ہے، وہی ابدی زندگی ہوگی جس میں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ عقیدے کے بارے میں۔ اب ہے عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے؟ ہمارے پاس سوال ہے عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ آخرت اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد یہ ہے کہ انسان اس بات کا پورے یقین رکھے کہ اس زندگی کے خاتمے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کا آغاز ہر انسان کی موت سے ہو جاتا ہے۔ مطلب ہمارے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم صرف اس دنیا کی زندگی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ موت کے بعد ہم نے اللہ کے حضور اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنا، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو دنیا میں موجود تمام مخلوقات موت سے ہمکنار ہو جائیں گے، پہاڑ دنی ہوئی رنگین اون کی مانند ہو جائیں گے اور آسمان روئی کی گالوں کی طرح نیچے گر جائے گا۔ دوسری مرتبہ سور پھونکنا، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ جس مقام سے لوگوں کو زندہ کرنا چاہے گا تو اسی جگہ پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو پیدا کر کے رکھ دیا جائے گا اور ان کے دیگر اجزائے جسمانی کو اس ہڈی کے ساتھ رکھ دیا جائے گا۔ پھر جب حکم ہوگا کہ روحیں اپنی اپنی جسموں میں چلی جائیں، اس حکم کے بعد روحیں اپنی اپنی جسموں میں اس طرح آ جائیں گی جیسے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آخرت کا دن ایک دن ضرور آئے گا، اس میں سب کو اپنے اعمال کے مطابق سزا و جزا ملے گی اور اچھے اعمال والے جنت میں جائیں گے، برے اعمال والے جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو عقیدہ آخرت یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے آخرت کے بارے میں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو عقیدہ آخرت کا یقین انسانی کردار کو یکسر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ انسان کو ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے ایک ایک عمل کی جزا و سزا کا احساس رہتا ہے۔ یہ احساس انفرادی اور اجتماعی زندگی پر بہترین اثرات ڈالتا ہے۔ یہ اثرات کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ آخرت کا دن ایک دن ضرور آئے گا تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان و یقین مسلمان کو ایسے اعمال پر ابھارتا ہے جو اسے آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو کر سکیں اور ایسے اعمال سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے جو خالق کائنات کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اس طرح بحیثیت مسلمان وہ ایک ذمہ دار شخص بن جاتا ہے۔ نیکی اور بدی میں تمیز سکھاتا ہے عقیدہ آخرت۔ یوم آخرت کا احساس انسان کے اندر ایک ایسا شعور عقل پیدا کرتا ہے جس سے وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا سیکھ لیتا ہے اور نیک اعمال کی طرف خوشی سے بڑھتا ہے اور بدی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دنیا میں موجود رکاوٹیں اور ناکامیاں اسے مایوس نہیں کرتی بلکہ اسے یوم آخرت کی امید کی طرف گامزن کرتی ہے۔ اس میں اگر کسی کے دل میں عقیدہ آخرت ہے تو پھر اس کے دل میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ یوم آخرت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس انسان کو یہ یاد دلاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ کہ دنیا دارالعمل ہے، یعنی یہاں پہ عمل کر کے جانا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں عبادت کا شوق پیدا کرتا ہے اپنے دل میں، وہ لگن اور محبت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حق ادا کرنے کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اسے احساس رہتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی بھی عمل اس عبادت سے باہر نہ ہو۔ ہر وقت اللہ کا ذکر بھی زبان پر جاری رہتا ہے۔ کسی کے دل میں اگر آخرت کے دن کا ڈر ہے تو وہ اللہ کے بارے میں جو ہے وہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ڈر ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مجبور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس سے انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دوسرا، سیرت و کردار کی پختگی کرتا ہے عقیدہ آخرت۔ اگر کسی کے دل میں آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا، تو وہ سیرت و کردار کی پختگی کرتا ہے، سیرت، اخلاق پختہ ہو جاتے ہیں اس سے، نیک اخلاق۔ قیامت کے دن کے محاسبے کا احساس انسان کو مسلسل نیکیوں کی طرف ابھارتا ہے، حتیٰ کہ تمام اچھی عادات اس کے کردار اور شخصیت کا مستقل خاصہ بن جاتی ہے۔ وہ نیکی کی راہ میں آنے والی تکلیف اور مصائب کو صبر سے برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے۔ انسانیت کی بلائی کا جذبہ بھی عقیدہ آخرت ہی پیدا کرتا ہے۔ جس کے دل میں عقیدہ آخرت ہے اس میں انسان کے لیے بلائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اسلامی تعلیمات کے ذریعے جان لیتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور یہ کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور یہ کہ اس دنیا میں کیا جانے والا ہر عمل اسے جنت یا دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے۔ اسی بنا پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھلائی کا کام کرے، اور حتیٰ کہ ایسے جاری رہنے والے نیک کام کرے جو اس کے مرنے کے بعد بھی پھلتے پھولتے رہے۔ اس کا یہ رویہ نہ صرف خود اس کی ذات کے لیے بلکہ اس کے ماحول اور معاشرے اور پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو بچوں، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور ہمارے دل میں عقیدہ آخرت کا عقیدہ پکا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ اس بات پہ ڈٹے رہنا چاہیے کہ ہاں، ایک دن آخرت کا دن آئے گا، میں اچھے اعمال اس لیے کرتا ہوں کہ دوزخ کی آگ سے بچوں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، 2 دفعہ مرنے اور 2 دفعہ جینے کا تذکرہ کن صورت میں اور کون سی آیت میں ہے؟ 2 دفعہ مرنے اور 2 دفعہ جینے کا تذکرہ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں ہے۔ کس میں ہے؟ 2 دفعہ مرنے اور 2 دفعہ جینے کا تذکرہ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیسے تم انکار کرتے ہو، حالانکہ تم پہلے مردہ تھے، پھر تم کو اس نے زندہ کیا، انسان بنا کر پیدا کیا، پھر تم کو مار دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ ترجمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں ہے۔ یہ تمام کویسچن جو ہے بچوں، یہ شارٹ کویسچن ہے، جتنی چیز مانگی گئی ہے، جتنا سوال مانگا گیا ہے اتنا ہی لکھنا ہے، اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں لکھنا، اور یہ جو ہے لانگ کویسچن ہے، یہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے دہرا دیے۔ اچھا، ہمارے پاس اگلا سوال ہے، طاقتور اور نافرمان لوگوں کا انجام کیا ہوگا، کب ہوگا، کدھر ہوگا؟ آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ آخرت کے دن طاقتور اور نافرمان لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔ زمین میں بسنے والے طاقتور اور نافرمان لوگوں کا انجام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں ہر عروج کا زوال ہوتا ہے، اس دنیا کی دولت اور طاقت ہر شے فانی ہے۔ ہمیں کبھی بھی دولت اور طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سے پہلے قوموں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب نازل کیے، اس لیے کہ جب وہ حد درجے کی نافرمان بن گئے اور ہمارے لیے عبرت کا نمونہ بن گئے۔ قوم عاد، قوم سمود اور موسیٰ کے قوم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے بہت سارے عذاب آئے اور بربادی کا شکار ہوئے۔
فرعون پر عذاب آیا، کیسے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیج دیا کہ ان سے کہو کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان قوم، یہاں تک کہ ان کے جو نافرمان بچے تھے یا بیوی تھی، ان پر بھی اللہ تعالیٰ سیلاب کا عذاب لایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر نافرمانی کی وجہ سے 12 قسم کے عذاب آئے تھے۔ تو جو قومیں جو ہے وہ نافرمانی کرتی ہے، اپنے طاقت کا اظہار کرتی ہے، تو ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ قرآن نے تمام انجام قرآن میں ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو ان کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے تو ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، یوم جزا و سزا کا دن کون سا دن ہے؟ جزا کا مطلب ہے کہ اچھے اعمال پر انعام اور بدلہ دیا جائے گا۔ جزا جو عمل ہم نے اس دنیا میں کیے ہیں اس پر بدلہ و انعام، اور سزا جو برے اعمال ہے اس پر سزا یعنی دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یوم کا مطلب ہے دن اور جزا کا مطلب ہے بدلہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کے اعمال کا حساب کرے گا۔ یاد رہے کہ اس دن سب کچھ وزن پر ہوگا، بس جس کے برے اعمال کا پلڑا باری ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ کا ایندھن ہوگا، اور جس کے نیک اعمال کا پلڑا باری ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت سے نوازے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جہاں انہیں ہر طرح سے سکون ہی سکون ملے گا، اور وہ خوشیوں کی ایسی زندگی گزارے گا جس کا کبھی بھی خاتمہ نہ ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک عورتیں تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گی اور ان کے لیے چھوٹے چھوٹے لڑکے ان کے کام پر مامور ہوں گے۔ اگر کوئی انسان کسی چیز کی خواہش کرے گا کوئی جنتی تو اسی وقت اس کو وہ چیز مل جائے گی۔ تو جزا یہ ہے جنت، سزا دوزخ ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سور پھونکنے سے کیا مراد ہے؟ اچھا، سور پھونکنے اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام پیغمبروں پر وحی نازل کرنے کا کام کرتے تھے، اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کا کام کرتے ہیں، میکائیل علیہ السلام کے حوالے ہواؤں، آندھی اور طوفان کا کام ہے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کا کام کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ قیامت کے دن سور پھونکے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے پر اس دنیا کے تمام مخلوقات موت سے ہمکنار ہو جائیں گے اور کائنات فنا ہو جائے گی۔ دوبارہ سور پھونکنے پر تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا، اور جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو سور پھونکنے سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، تو پھر جو ہے تمام لوگ پہلے مر جائیں گے، پھر سور پھونکیں گے، پھر تمام لوگ زندہ کیے جائیں گے، تو اسے سور پھونکنا کہتے ہیں، جو کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے ہیں۔ ابھی بچوں ہم ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں، میں آپ لوگوں کو MCQs بھی سمجھاتی ہوں۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے کہ درج ذیل کے مناسب ترین جواب منتخب کرے، پیج نمبر 10 سوال نمبر 3۔ پھر چوتھا سوال ہمارے پاس کالم میں لائیے، پھر 5واں سوال ہمارے پاس ہے درست الفاظ سے خالی جگہ پر کیجیے۔ تو ابھی بورڈ پہ کر کے میں دکھاتی ہوں۔ پیارے بچوں، آپ کے درسی کتاب پیج نمبر 10 میں سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل کے مناسب ترین جواب منتخب کریں۔ تو مناسب جواب کا انتخاب کیجیے۔ اب اس طرح آپ کے پیپر میں فرسٹ پیپر میں پیپر اے میں
آپ کے لیے اس طرح MCQs دیے ہوں گے اور پھر آپ نے اس کو کس طرح حل کرنا ہے، آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ پہلا ہے کہ آخرت کی زندگی ہے عارضی، ازلی، فانی، ابدی۔ تو یہ جو گول دائرے دیے گئے ہیں آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ آخرت کی زندگی ابدی ہے تو ہم نے اس کو اس طرح فل کرنا ہے۔ یہ مجھے دیکھیے کہ انک گول دائرے سے باہر نہ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے پیپر میں اس کو اس طرح حل کرنا ہے، پیپر A آپ کو ملے گا تو اس طرح آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ صحیح جواب ہے آخرت کی زندگی ابدی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 2 مرتبہ۔ اس کو بھی اسی طرح فل کرنا ہے آپ نے۔ تو اگر آپ اس کے دائرے سے باہر نکالتے ہیں یا اس میں 2 آپشن فل کرتے ہیں تو آپ کا جواب غلط ہوگا۔ اگر آپ نے صحیح آپشن بھی فل کیا ہوگا لیکن 2 فل کیے ہوں گے یا آپ نے کوئی کٹ وٹ لگایا ہوگا تو پھر جو ہے آپ کا جواب غلط ہوگا۔ جس طریقے سے میں نے کیا ہے اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہوگا۔ تیسرا ہے انسان کی پیدائش کا مقصد ڈیش کرنا ہے، غور و فکر، جستجو، عبادت، انصاف۔ انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت کرنا ہے تو اس کو بھی اس طرح فل کرتے ہیں۔ دیکھیں اس طرح کہ گول دائرے سے انک باہر نہ جائے۔ چوتھا ہے اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے نیکی کا، بدی کا، نیکی اور بدی دونوں کا۔ تو اس میں صحیح آپشن ہے کہ اللہ نے انسان کو نیکی اور بدی کا اختیار دیا ہے۔ اس کو بھی اسی طرح فل کرتے ہیں۔ پانچواں ہمارے پاس ہے دنیا میں موجود رکاوٹیں عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والے نیک اعمال سے کرتی ہے، پر امید کرتی ہے، نا امید کرتی ہے، دور کرتی ہے، نزدیک کرتی ہے۔ آخرت کا عقیدہ انسان کو نیک اعمال کے نزدیک کرتی ہے تو اس کو بھی اس طرح حل کرنا ہے، فل کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ اپنی نیٹ کاپی پر نوٹ کر لیجئے، پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ فل کیجئے، پریکٹس کیجئے، کیونکہ پریکٹس سے انسان کو تمام چیزیں آ جاتی ہے۔ جب آپ پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو کے لیے تمام چیزیں، تمام کوشچنز آسان ہو جائیں گی۔ پیارے بچوں، درسی کتاب پیج نمبر 10 سوال نمبر 4 کالم ملائیے اور جملے درست کیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام جملے پڑھیے، پھر اس کے بعد یہ جملے بھی پڑھیے، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس جملے کے ساتھ کون سا جملہ ملانا ہے۔ جیسے کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، تو یہ بھی نمبر 1 اور یہ بھی نمبر 1۔ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور ملا بھی سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سوال ہے کالم ملائیے، تو ہم اس کو اس طرح ملا بھی سکتے ہیں، اس طرح۔ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلوں کا انجام کیسا ہوا۔ پھر ہے ہمارے پاس پہلی دفعہ سور پھونکے جانے پر تمام مخلوقات زندہ کی جائیں گی یا تمام مخلوقات موت سے ہمکنار ہو جائیں گی۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی دفعہ سور پھونکنے پر تمام مخلوقات کو موت دی جائے گی، تو اس کے ساتھ ملانا ہے۔ دوسری دفعہ سور پھونکے جانے پر تمام مخلوقات کو زندہ کیا جائے گا۔ جزا و سزا کا فیصلہ کیا ہے؟ جزا و سزا کا فیصلہ کون سے کے ساتھ ملانا ہے آپ نے؟ عالم غیب اور مطلق العنان ہستی کرے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، تو اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے۔
انسانوں کے تمام اعمال کا آخر میں کیا کیا جائے گا؟ اس جملوں کو پڑھو. یہ ہے نمبر 5. مواخذہ ہونا ضروری ہے. انسانوں کے تمام اعمال کا آخرت میں مواخذہ ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ملائیے. عقیدہ آخرت مسلمانوں کو ذمہ دار بناتا ہے. اس کو اس کے ساتھ ملائیے. اس طرح پہلے وہ نمبرز نوٹ کر لیجئے اور پھر اس کے ساتھ نمبرز بھی لگا سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک طریقہ ہے، اور اس طرح آپ اس کو ملا بھی سکتے ہیں. یہ اپنی نیٹ کاپیوں پر پریکٹس کیجئے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی پیپر کے دوران. چلو اب دوسرا میں لکھ دلینا شمع. ہاں پیارے بچوں، درسی کتاب میں ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے. درست الفاظ سے خالی جگہ پر کیجئے. اس کا بھی آپ نے نیٹ کاپی پر پریکٹس کرنا ہے تو پھر جو ہے آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. عقیدہ سے مراد پختہ نظریہ اور یقین ہے. عقیدہ سے مراد پختہ نظریہ اور یقین ہے. انسان کی تخلیق ڈیش نہیں ہے، بیکار اور بے مقصد نہیں ہے. پھر ہے احساس ذمہ داری پیدا کرنے میں عقیدہ ڈیش اہم کردار ادا کرتا ہے. عقیدہ آخرت وقوع قیامت کے ڈیش پونکا جائے گا کہ دن، وقوع قیامت کے دن سور پونکا جائے گا. قیامت کے وقت، ادھر وقت ہے، وقوع قیامت کے وقت سور پونکا جائے گا. ایمان اور اعمال صالحہ کی کثرت والا انسان ڈیش میں جائے گا. کس میں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. پیارے بچوں، اس طرح میں نے آپ کے سامنے اس کو حل کر دیا ہے. آپ اپنی کتاب سے یا اس ویڈیو سے اپنی نیٹ کاپی پر لکھیے اور پھر جو ہے اس کو خود یاد کر کے فل کیجئے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. میں امید کرتی ہوں کہ اس لیسن سے آپ لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہوگا، اور جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو MCQs بتائے کہ گول دائرے کو کس طرح فل کرنا ہے وہ بھی سیکھ لیا ہوگا، اور پھر کالم میں لائیے وہ بھی سیکھ لیا ہوگا. اور اب یہ خالی جگہ پر، تو خالی جگہ پر MCQs اور کالم میں لائیے. یہ تینوں کویشچن آپ کے پیپر A میں انکلوڈ ہوں گے انشاءاللہ. شکریہ.